اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوا، اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، چھٹا روزہ آج، اور ماہ رمضان کے اندر ہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ نساء اہل الجنہ، دختر مصطفیٰ بانو مرتضیٰ، سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ راکعہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کا وصال ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے متعلق آج آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اور آپ کے اسوہ نور کے حوالے سے آج کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی شان عظمتیں رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی، اہل بیت کی جو شان بیان فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے اہل بیت، اور رب کا فرمان ہے انما یرید اللہ، اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے۔ انما یہ کلمہ حصر ہے، فرمایا انما صرف اور صرف اللہ کی چاہت یہ ہے لیذھب عنکم الرجس، ناپاکی کو دور کر دے، تمہاری ذات سے ناپاکی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے کی عظمت و شان اور اس کی محبت کے متعلق رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ۔ اے محبوب، آپ اپنی زبان اقدس سے بیان فرما دے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی تبلیغ پر تمہاری ذات سے کسی قسم کا کوئی اجر اور اجر کا کوئی سوال نہیں کرتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ نبی علیہ السلام آپ خود ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، میں نے تمہارے اوپر احسانات کیے، اللہ نے تمہیں میرے صدقے سے کیا کیا چیزیں عطا کر دی، عظمتیں، نعمتیں، رفتیں عطا کی۔ فرمایا کہ لا اسألکم، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، اجرا الا المودۃ فی القربى، ہاں استثناء ہے، الا المودۃ یہ استثناء ہے۔ فرمایا کہ ہاں میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، اتنا تم سے کیا ہے، یہ مطالبہ ہے، یہ قرآن کا مطالبہ ہے، رب کا مطالبہ ہے گویا کیا۔ اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور ان سے پوچھنے والے آپ کے بھتیجے ہیں حضرت جمع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں، اور رشتے کے اندر آپ ان کی پھوپھی ہیں۔ اور وہ پوچھتے ہیں سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے پھوپھی جان، مجھے یہ بتلائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا اس دنیا کے اندر؟ ابھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ عورتوں میں حضور علیہ السلام سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ اما عائشہ نے بلا تأمل، بلا جھجک فرمایا اگر حضور علیہ السلام کو دنیا میں عورتوں میں سب سے زیادہ پیار تھا تو سیدہ فاطمہ سے پیار تھا۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اے پھوپھی جان، مجھے یہ بتلائیں، عورتوں میں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ السلام کو پیار تھا، اور مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار تھا؟ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھتیجے سوال کرتے ہیں، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھتیجے سے یہ بھی سوال سنا تو بلا تعمل بلا جھجک
آپ نے فرمایا عورتوں میں سب سے زیادہ فاطمہ سے پیار تھا، اور مردوں کے بارے میں اے بھتیجے اگر تو پوچھتا ہے تو سن، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں سب سے زیادہ پیار کرتے تھے تو وہ علی سے پیار کرتے تھے، حضرت علی۔ یار یہ دیکھیں، اب یہی سوال بعینہ ہی یہ سوال سیدہ فاطمہ سے بھی ہوئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بعینہ ہی یہ سوال کیے گئے اور پوچھا گیا، اے سیدہ کونین، اے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، ہمیں یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ اب یہ سوال آگے کس سے کس طرف؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف یہ سوال آئے، تو سنیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، سوال کا جواب دیا ہے سوال کرنے والے سائل، سن، عورتوں میں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ پیار کرتے تھے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے۔ انصاف دیکھیں، محبت دیکھیں۔ آج کا اگر اٹھ کر کوئی کہے اناد میں، بغض میں، تعصب کے اندر تو وہ اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے، وہ جہنم میں تو جائے گا، لیکن یہ جو محبت ہے آپس میں، اس محبت کو کبھی بھی آنچ پہنچا سکتا۔ اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا، حضرت فاطمہ نے فرمانے لگی، عورتوں میں اگر میرے بابا جان کو سب سے زیادہ پیار تھا تو میری امی جان عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ پوچھا پھر مردوں میں کس سے پیار تھا؟ پوچھا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں میں سب سے زیادہ پیار عورتوں میں سے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ مردوں میں سے، اب سیدہ فاطمہ سے پوچھا جا رہا دوسرا سوال، یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بلا تامل بغیر جھجک کے فرمایا، مردوں میں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ پیار تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے کون؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمانے والے کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق سے، عورتوں میں سے اما عائشہ صدیقہ۔ محبت دیکھیں، اگر اما عائشہ سے پوچھا جاتا ہے فرماتی ہیں فاطمہ سے زیادہ پیار ہے، فاطمہ سے پوچھا جاتا ہے تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ سے زیادہ پیار ہے۔ تو کون ہوتا ہے آج کا فیصلہ کرنے والا؟ فیصلہ تو پہلے کر کے چلے گئے، ہم ان کی بات مانیں گے، ان کے عقیدے پر چلیں گے۔ جو کہہ رہی ہیں فاطمہ سے زیادہ پیار ہے، فاطمہ سے پوچھے تو کہہ رہی ہے عائشہ سے زیادہ پیار ہے۔ اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جائے مردوں میں سے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے فرماتی ہے ابو بکر صدیق سے زیادہ پیار ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا، جب سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ 2 دفعہ ہمارے گھر میں تشریف لاتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 2 مرتبہ تشریف لے کے جاتے تھے۔ تو یہ پیار تھی، یہ محبت تھا کریم آقا علیہ السلام۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ جو حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ خاتون جنت، سیدہ نساء اہل الجنہ، فرمایا جو اس سے بغض رکھتا ہے نا وہ رب سے بغض رکھتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو فاطمہ کو راضی کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، وہ حقیقت میں رب کو راضی کرتا ہے۔ جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو راضی کیا اور حقیقت میں اس نے رب کو راضی کیا۔ اور یہ روایت کرنے والے بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ کو جس نے راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا، اور ہوا بھی ایسا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام فاطمہ رکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وجہ بھی بیان فرمائی۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ فرمایا فاطمہ کا مطلب ہے آزاد، دوزخ سے دور ہونے والی، دوزخ سے آزاد ہونے والی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو آزاد ہے ہی ہے، فاطمہ تو دوزخ سے آزاد ہے ہی، اللہ نے اس کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے، جو فاطمہ سے محبت کرے اللہ اسے بھی دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ جو فاطمہ سے، اور ہوا بھی ایسے، بچپن کا واقعہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ نساء اہل الجنہ شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا واقعہ ہے۔ تو ابو جہل نے نا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھپڑ مارا ایک،
آپ روتی روتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے آئیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بتلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ابو سفیان کو جا کر بتلاؤ۔ ابو سفیان کو جا کر، اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل بھی تھا۔ سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کے اندر مسلمان ہوئے، ان کے پاس چلی، اس وقت کلمہ نہیں پڑا تھا، جا کر ساری کہانی بتلائی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی کہانی سن کر نا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر ابو جہل کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا نا تو ابو جہل برآمد ہوا، نکلا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے اس کو مارا، اس بچی کو مارا؟ تو وہ چپ کھڑا رہا، آپ کو پتا چل گیا اس نے مارا ہے۔ تو ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ بیٹا اس کے منہ پر تھپڑ مارو۔ تو شہزادی کونین تھی، دختر مصطفیٰ تھی، آپ نے تھپڑ نہ مارا۔ ابو سفیان نے سیدہ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر ابو جہل کے منہ پر 3 تھپڑ مارے۔ شہزادی کونین خوش ہو گئی، ابو سفیان چلا گیا، ابو جہل بھی چلا گیا۔ شہزادی کونین حضور کے پاس آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آئیں نا خوشی خوشی آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بیٹی مسکرا رہی ہے، پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ فرمایا، عرض کی ابا جان ایسے ایسے ہوا، ابو سفیان نے میرا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے منہ کے اوپر مارا۔ شہزادی کو آقا نے خوش دیکھا نا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ ابو سفیان نے حالانکہ اس وقت کلمہ نہیں پڑا تھا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ اے مالک، ابو سفیان کے اس احسان کو نہ بھولنا جو فاطمہ کے ساتھ ابو سفیان نے احسان کیا ہے، مالک تو اس احسان کو نہ بھولنا۔ پھر وہ وقت آیا، آقا نے فرمایا جو فاطمہ سے محبت کرے، فاطمہ تو جہنم سے آزاد ہے ہی ہے، اور جس سے محبت کرے گا وہ بھی جہنم سے آزاد۔ گویا کہ ابو سفیان نے ایک طرح سے محبت کا اظہار کیا، ہاتھ پکڑ کے ابو جہل کے منہ کے اوپر مارا۔ آقا نے عرض کی یا اللہ، ابو سفیان کے اس احسان کو نہ بھولنا، کرم کرنا۔ کیا ہوا؟ فتح مکہ کا دن آتا ہے، لوگ جوک در جوک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، ابو سفیان بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اور میرے آقا نے اعزاز بخشا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا میں بھی اسے پناہ دے دوں گا، اور جو شخص جس کو حضرت ابو سفیان پناہ دے دے گا میں محمد بھی اس کو کیا دے دوں گا؟ پناہ دے دوں گا۔ یہ صلہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ شہزادی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شہزادی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو رفعت، جو بلندیاں عطا کی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی سے اس طرح محبت کی۔ اما عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدہ کونین شہزادی مصطفیٰ شہزادی کونین آتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے بھی ہو جاتے اور اس کی پیشانی پر بوسہ بھی دیتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پر بٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوتے، آقا وہاں پر بٹھاتے۔ اور پھر مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لاتے تو شہزادی کھڑی ہو جاتی ہے اپنے بابا جان کے استقبال کے لیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے تو شہزادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کو بوسہ دیتی، جہاں خود بیٹھی ہوتی وہاں حضور کو بٹھاتی تھی، اور محبت اس طرح کی تھی، سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے جب بھی سفر پر جانا ہوتا سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے، سب سے آخر کے اندر، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے۔ یہ محبت کا انداز تھا، کہ جب سفر میں جانا ہے تو سب سے آخر میں ملنا ہے، تاکہ وقت کم ملاقات کے لیے، سب سے کم وقت اگر فاصلہ آئے تو وہ کس سے آئے؟ سیدہ فاطمہ سے آئے۔ جاتے ہوئے ملنا ہے سیدہ فاطمہ سے، اور آتے ہوئے ملنا ہے سب سے پہلے بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی یہ محبت تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام کا یہی معمول تھا، حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے، ملتے، تشریف لے آتے، سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے۔ ایک دن ایسا ہوا میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو مولا علی نے خبر دے دی کہ اے
الحسن رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، حضور آنے والے ہیں. سیدہ نے کیا کیا؟ پورے گھر کی صفائی کی، پورے گھر کو سجایا، آقا علیہ السلام کے بیٹھنے کا بندوبست کیا. جب ساری تیاری کر لی، آقا علیہ السلام تشریف لائے. سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابا جان کے دست اقدس کو بوسہ دیا. اور آج جب حضور سیدہ کائنات سے ملے نا، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل ہے. جب آنسو نکلے نا، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے فاطمہ بیٹا تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں رونے لگی؟ عرض کرتی ابا جان میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، آپ کو ہمیشہ سفر کے اندر دیکھا ہے، آپ کو کبھی میں نے آرام کرتے نہیں دیکھا، آپ نے کبھی پیٹھ اپنی بستر کے ساتھ نہیں لگائی. یا رسول اللہ جب آپ تشریف لائے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ آج آپ کے چہرے کے اوپر تھکاوٹ کے آثار ہیں. سفر یا رسول اللہ آپ کب آرام کریں گے، آپ کب سکون کریں گے، آپ کب اپنے بستر کے ساتھ پیٹھ مبارک لگائیں گے؟ میرے آقا نے اپنی بیٹی کو بوسہ دیا، تسلی دی. آنسو صاف کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ تیرے ابا جان کی ڈیوٹیاں بہت زیادہ ہیں، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، امت کا بوجھ ہے تیرے بابا جان کے اوپر، اور میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھ سکتا جب دنیا کے کونے کونے میں اسلام نہیں پہنچ جاتا، میرا پیغام نہیں پہنچتا، رب کا پیغام، رب کا دین دنیا کے کونے کونے میں نہیں پہنچ جاتا، پھر اب آپ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھ سکتا. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور علیہ السلام کے یہ جملے سنے کہ امت کا میرے اوپر بوجھ ہے، میرے امت کی فکر ہے، مجھے پیغام دین کی فکر ہے، مجھے اسلام کی فکر ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ حضور کو امت کی فکر ہے، تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میری اماں جان کو بھی اس دن سے اپنے آقا کی امت سے محبت ہوگی، امت سے پیار ہو گیا، اپنے بابا جان کی امت سے پیار ہوا، کیونکہ حضور علیہ السلام کو کیا تھا؟ اس امت سے پیار تھا. آقا علیہ السلام جیسے دعائیں کرتے تھے تو سیدہ کائنات بھی اسی طریقے سے دعائیں کرنے لگی. کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سارے کام گھر کے کرتی تھی، سارے کام، گھر کی صفائی خود کرنی، کھانا تیار خود کرنا، گھر کے برتن خود مانجنے، گھر کا سارا کام کرنا، حتیٰ کہ میری دادی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا خیال رکھتی کہ میری دادی جان خود کہنے لگتی فاطمہ میرا اتنا خیال نہ رکھا کر، تیرے اپنے بھی بچے ہیں. کہنے لگے نہیں آپ صرف علی کی اماں تو نہیں ہے، میری بھی تو اماں ہے، آپ علی کی ماں تو نہیں ہے، آپ میری بھی تو ماں ہے، علی کی ماں کی خدمت کرنا میرا فرض بنتا ہے. سارا دن کام کرتی. اور مولا علی خود فرماتے ہیں آج کسی بچی کو ہاتھوں پہ چھالے تو نہیں پڑے نا، کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو کسی کی بچی کو ہاتھوں پہ چھالے، لیکن یہ شہزادی و کونین ہے، نبی علیہ السلام کی اولاد ہے، حضور کی لخت جگر ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کی شان کیا پوچھتے ہو، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کے میرے جگر کا، اور اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. اور امام حسن فرماتے ہیں کہ میری اماں جان سارا دن کا. اور سلمان فارسی نے کتنی خوبصورت بات کی، سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گیا سیدہ کے گھر، میں نے کیا دیکھا، میں نے دیکھا ایک جھولے میں امام حسن ہے، دوسرے جھولے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور سیدہ کیا کر رہی ہیں، ایک ہاتھ سے حضرت امام حسن کو جھولا جھلا رہی ہیں اور ایک ہاتھ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جھولا جھلا رہی ہیں. اور فرماتے ہیں میں نے خود سنا ہاتھوں سے جھولا جھلایا جا رہا ہے اور زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جا رہی ہے. سیدہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ سیدہ گھر کے کام بھی کرتی ہیں اور رب کا قرآن بھی پڑھتی جا رہی ہیں. امام حسن فرماتے ہیں کہ میری اماں جان سارا دن کام کرنے کے بعد جب شام ہو جاتی نا، رات ہو جاتی، میرے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی اے ابو الحسن میں نے تمہارے کام بھی کر دیے، بچوں کے کام بھی کر دیے، میں نے کھانا بھی بنا دیا، میں نے صفائی بھی کر دی، میں نے آپ کی اماں کا بھی خیال کر لیا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنے رب کو راضی کر لوں. اب کام سارا دن کام کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے یار رات آئے گی تو سکون کروں گا، رات آئے گی تو سو جاؤں گا، رات آئے گی تو اپنے جسم کو سکون دوں گا. سیدہ کائنات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارا دن کام کرنے کے بعد جب رات ہو جاتی نا تو میرے ابا جان کو عرض کرتی کہ آپ اجازت دے تو میں اپنے رب کو راضی کر لوں. امام حسن فرماتے ہیں پھر میری اماں مصلی بچھاتی، اور مصلی بچھاتی ہیں، سجدہ کرتی ہے، پوری رات ایک سجدے کے اندر گزر جاتی ہے.
سجدہ ختم نہیں ہوتا میری اماں کا، لیکن ساری رات کیا ہو جاتی ہے؟ سجدے میں۔ اور سنے امام حسن خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں جان کو، زمانہ بیت گیا، کتنا عرصہ گزر گیا، میں نے اپنی اماں جان کو خود ہی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا۔ ساری رات عبادت کرنے کے بعد جب دعا کی باری آتی ہے، میری اماں ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ میرے بابا کی امت کی بخشش فرما دے، میرے بابا کی امت کی بخشش فرما دے۔ زمانہ بیت گیا، میں سنتا رہا۔ ایک دن میں مصلی کے اوپر چلا گیا، میں نے کہا اماں آپ کبھی اپنے لیے بھی دعا کر لیا کرے نا، اپنے لیے بھی دعا کر لیا کرے۔ میری اماں نے جواب دیا بیٹا حسن، گلے سے لگایا، گلے سے لگانے کے بعد کہا بیٹا میں اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں، میں تمہارے لیے بھی دعا کرتی ہوں، میں حسین کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، میں زینب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، میں تیرے ابا جان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، میں ساروں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ بیٹا حسن یاد رکھنا میری دعاؤں پر اگر سب سے پہلا حق ہے تو میرے بابا کی امت کا پہلا حق ہے، میرے بابا کی امت کا سب سے پہلا حق ہے میری دعاؤں کے اوپر۔ یاد رکھنا بیٹا حسن، جب تک جسم میں جان ہے میں یہی دعا کرتی رہوں گی، اپنے بابا کی امت کی بخشش کی دعا کرتی رہوں گی۔ یہ پیار ہو گیا۔ اور یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت یہ تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قناعت کو پسند کیا تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی قناعت کو پسند کیا۔ اور یہ وہ ہستیاں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے کل کائنات بنا دی تھی، کل کائنات۔ اور لیکن جب کھانے کی باری آتی ہے تو تین دن تک گھر میں کھانا نہیں پکتا، لیکن اطمینان ہے، لیکن تسلی ہے، کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک فقیر آتا ہے، امام حسن فرماتے ہیں میری اماں جان نے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کرنے کے بعد کھانا لگ گیا، میں نے کھانا کھا لیا، میرے بھائی حسین نے کھانا کھا لیا، میرے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم سب نے کھانا کھا لیا، لیکن میری اماں جان بچ گئی۔ میری اماں جان کا کھانا بچا ہوا، اتنے میں ایک قاصد آتا ہے، ایک سائل آتا ہے اور وہ یہ ندا کرتا ہے اے رسول کی بیٹی دختر مصطفیٰ، آج 2 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ سیدہ نے وہ کھانا اٹھایا سائل کو دے دیا۔ امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی اماں جان کہا اماں آپ نے بھی 2 دن سے کھانا نہیں، 1 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ تو میری اماں نے جواب دیا بیٹا میں نے 1 دن سے نہیں کھایا تو اس نے 2 دن سے نہیں کھایا، تو میں گزارا کر لوں گی اس سائل کو دے دے، اسے پتہ چلے کہ یہ گھرانہ آل رسول ہے، یہ گھرانہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، یہ اہل بیت مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں۔ یہاں اگر مصطفیٰ کے اہل بیت خود نہ بھی کھائیں لیکن اگر سائل آ جائے تو اس کی جھولی بھر کے دیتے ہیں، خود نے۔ ایسا ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق ہے۔ میرے آقا نے پوچھا او بھائی آنے والے کلمہ پڑھنے والے بتا کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں، 3 یا 4000 2 روایتیں ملتی ہیں میرے قبیلے کے اندر، یا رسول اللہ سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا بھائی صحابہ اس کا بندوبست کرو کھانے کا۔ حضرت سعد بن عبادہ بیٹھے تھے، انہوں نے اونٹنی دے دی، اونٹنی مل گئی اس کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس بندے سے کہ میں نے آج امامہ شریف خریدا ہے آج، اور امامہ شریف اتارا اس کے حوالے کر دیا، اونٹنی بھی مل گئی، امامہ شریف بھی مل گیا۔ میرے آقا نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، اے سلمان اس کو لے جا مدینے کی گلیوں میں چکر لگا اور جس کے گھر میں کھانا ہو نا اس کو کھانا کھلا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے چکر لگایا، میں نے پوچھا تو صحابہ کسی کے گھر سے کھانا نہیں ملا، کھانا نہیں تھا، تو مجھے آخری امید جاگی سیدہ کائنات شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کے گھر کے اندر گیا، شہزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کون؟ میں نے عرض کی میں غلام سلمان فارسی ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بھیجا اس کے کھانے کا بندوبست کیجئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کرتے ہیں کھانے کا بندوبست۔ میں نے عرض کی کہ اے شہزادی کونین اس کو اونٹنی بھی مل گئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ شریف بھی عطا کر دیا ہے۔ شہزادی کونین فرمانے لگی آپ بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے؟ عرض کرنے لگے کہ اس نے کھانا نہیں کھایا۔ شہزادی فرماتی ہے کہ کھانے کا بندوبست کرتی ہیں۔ میں نے پوچھا شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دختر مصطفیٰ اس کو کھانے کے لیے کیا دیں گے؟ فرمانے لگی کیا کھانے کے لیے کیا؟ 3 دن ہو گیا حسن حسین نے کھانا نہیں کھایا۔
آپ اس کو کیا دیں گی پھر؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمانے لگی کہ ہم اس کے کھانے کا بندوبست کریں گے. آپ اندر چلی گئی, اپنی چادر اٹھائی اور چادر اٹھانے کے بعد سلمان فارسی کو دی اور فرمانے لگی یہ چادر لے جاؤ فلاں جگہ, شمعون یہودی ہے, اس کو کہنا کہ یہ چادر رکھ لے, تھوڑے سے جو دے دے, ہم جو بنا کر اس کے کھانوں کا بندوبست. حضرت سلمان فارسی رک گئے. آپ فرمانے لگے رکو نہیں, میرا حکم ہے, چادر پکڑو اور جا کر یہودی کو کہہ دو کہ چادر رکھ لے اور جو دے دے. سلمان فارسی نے چادر لی اور چل پڑے. چلتے چلتے یہودی کے پاس, شمعون یہودی کے پاس پہنچے نا, جا کر اسے چادر دی تو وہ چادر کو دیکھنے لگا, خوشبودار ہے, معطر ہے, خوشبو آ رہی ہے. سلمان فارسی نے پوچھا یہ چادر کس کی ہے؟ سلمان فارسی نے عرض کی, فرمانے لگے کہ یہ چادر دختر مصطفیٰ کی ہے, شہزادی کونین کی ہے, اس ہستی کی چادر ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, اس کے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. شمعون یہودی ایک دم تو دیکھنے لگا اور دیکھ کر کہنے لگا میں نے آج ہی پڑھا ہے تورات کے اندر, میں آج ہی پڑھ رہا تھا تورات کے اندر, آخری جو نبی تشریف لائے گا اس کے گھر والوں کی شان یہ ہوگی, خود تو بھوکے ہوں گے لیکن جو سائل آئے گا اسے کھلا کر اپنے گھر سے بھیجیں گے. میں نے آج ہی پڑھا ہے, یہ چادر پکڑ, یہ جو بھی پکڑ, یہ آٹا بھی پکڑ, یہ نقدی بھی پکڑ اور جا کر شہزادیوں کونین کو کہنا کہ یہ چادر بھی رکھ لے, یہ جو بھی رکھ لے, یہ روٹیاں بھی رکھ لے, یہ آٹا بھی رکھ لے, یہ نقدی بھی رکھ لے, اور اسے کہنا مجھے پتا ہے تم رکھو گی نہیں لیکن رکھ لو کیونکہ میں نے آپ کی چادر کے صدقے سے کلمہ اسلام قبول کر لیا میں نے, اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے صرف چادر کو دیکھی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. سلمان فارسی آئے, جو لے کر آئے, ساری چیزیں لے کر آئے, کھانا پکایا, اس کو کھلایا گیا. واپس حضور کی بارگاہ میں گئے نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے, ساری کہانی جا کر بتلائی. جب پتہ چلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش بھی ہوئے اور خوش ہو کر سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر تشریف لے گئے, اور سیدہ کے گھر میں جانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک اور بھی صحابی چلا گیا. حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے وہ چلے گئے, حضرت عمران بن حسین کے بارے میں آتا ہے وہ چلے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے پر پہنچے, دستک دی, فرمانے لگے کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی ابا جان وہ میری چادر جو ہے نا وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے, آپ تشریف لے آتے تو ٹھیک تھا لیکن آپ آئے ہیں تو ساتھ میں حضرت بلال بھی ہے, یا رسول اللہ میری تو چادر جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک عطا کی اور بھیج دی اندر. آپ نے اپنے جسم کو لپیٹا, میرے آقا تشریف لے گئے اندر, اور میرے آقا نے سیدہ کا حال پوچھا نا, حال پوچھا. سیدہ نے ایسے چہرہ اوپر اٹھایا, آنکھوں میں آنسو ہیں, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لختے جگر کے آنکھوں سے آنسو دیکھے, آقا کے آنکھوں سے بھی آنسو نکلے. آقا بلال کہتے ہیں میں نے دیکھا سیدہ رو رہی تھی, اور آقا نے فرمایا اے فاطمہ اب تسلی دیکھیں, کیا تو راضی نہیں ہے کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دے؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو جنتی عورتوں کی سردار بن جاؤں گی تو حضرت مریم کا کیا بنے گا؟ آقا نے فرمایا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے, تو ساروں کی سردار بن کے جائے گی جنت کے اندر, تو ساروں کی سردار بن کے جائے گا. اور کیوں نہ ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنیں کیسے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. ایک دن ماں سے کہنے لگے اماں جان میں جا رہا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر, میں جا رہا ہوں اور میں نے اپنی بخشش کی دعا بھی کرانی ہے, آپ کی بخشش کی بھی دعا کرانی ہے. اماں جان میں جا رہا ہوں, دعا کریں کہ وقت مل جائے. حضرت حذیفہ اپنی والدہ سے اجازت مانگ کر حضور کی بارگاہ میں آئے. مغرب کے وقت ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کر بیٹھ گئے. حذیفہ بن یمان توجہ نہیں فرمائی حضور نے, وہ بیٹھے رہے سائڈ کے اوپر. اب مغرب کی اذان ہوئی, نماز پڑھی گئی, اب عشاء کا بھی وقت آ گیا. عشاء کی اذان ہوئی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کروائی, اور جب جماعت ہو گئی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ کر فارغ ہو کر اپنے گھر جانے لگے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں مجھے موقع ہی نہیں ملا آقا سے کہوں یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں اور بخشش کی میری ماں کے لیے بھی دعا کریں, مجھے موقع نہیں ملا. میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلتا گیا.
ابھی میں نے بتلایا نہیں ہے۔ حضور نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور فرمانے لگے کون ہے؟ پھر خود فرمانے لگے حذیفہ تم ہو میرے پیچھے؟ آقا میں ہوں۔ میرے آقا فرمانے لگے حذیفہ جا۔ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ دعا کیجئے، میں نے عرض نہیں کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، میری ماں کی بخشش کے لیے دعا کیجئے۔ فرمانے میں کہنے ہی لگا تھا، میرے آقا نے فرمایا حذیفہ جا، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے۔ اور میرے آقا نے فرمایا حذیفہ سن، آج میرے پاس وہ فرشتہ زمین پر تشریف لایا ہے، وہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی اس نے میرے رب سے اجازت مانگی ہے، اے اللہ اجازت دے میں تیرے محبوب کا دیدہ کروں، اے اللہ اجازت دے میں تاجدار انبیاء کی زیارت کر کے آؤں۔ رب نے اسے اجازت دی، وہ میرے پاس آیا ہوا تھا، اور سن وہ مجھے کیا کہہ کر گیا ہے، کیا عرض کی اس نے میری بارگاہ کے اندر، یا رسول اللہ کیا؟ وہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے آ کر مجھے یہ بتلایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے نواسے امام حسن اور امام حسین سارے جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ فرشتہ آیا ہے اور اس نے آ کر مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بتلایا ہے کہ وہ ساری عورتوں کی سردار ہے، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سارے جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ یہ شان و عظمت تھی نبی کے گھرانے کی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، جنہوں نے نبی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی سے جو مشابہت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ مشابہ نبی علیہ السلام کے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ گفتار ہو، وہ رفتار ہو، وہ اٹھنا ہو، وہ بیٹھنا ہو، وہ چلنا ہو، وہ کھانا ہو، وہ سونا ہو، وہ پینا ہو، وہ عبادت ہو، اگر کوئی نبی علیہ السلام کے زیادہ مشابہ تھا وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔